بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء۔ آج ہم جماعت دہم کا سبق نمبر 3 پرستان کی شہزادی کے اقتباس کی تشریح کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے جو پیراگراف منتخب کیا ہے وہ ہے صفحہ نمبر 30 کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، جس کا آغاز ہوتا ہے ان الفاظ سے کہ سیدانی پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، یہاں سے لے کر پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں۔ صفحہ نمبر 30 پر یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی لائنز ہیں جن کے ہم نثر کی تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے حوالہ متن اور آگے علامت لگائیں گے تفصیلیہ کی، پھر اس کے بعد سبق کا عنوان رابطہ کی علامت لگا کر سبق کا عنوان لکھیں گے پرستان کی شہزادی، پھر مصنف کا نام اشرف صبوحی، صنف ہے یہ داستان، ماخذ ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں، اور خط کشیدہ الفاظ کے پھر معنی لکھیں گے، سینٹر میں مارجن لائن لگائیں گے اور بلٹ شو کرتے ہوئے خط کشیدہ الفاظ کو لکھیں گے۔ پہلا اس میں خط کشیدہ لفظ ہے دھوکے، دھوکے کا مطلب ہے فریب۔ دوسرے نمبر پہ ہے بھید، بھید مین چھپی ہوئی بات، پرستان یعنی پریوں کا ملک، خاطریں یعنی خدمتیں۔ جی یہ تھے 4 خط کشیدہ الفاظ جن کے ہم نے معنی لکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم ہیڈنگ دیں گے تشریح کی اور آگے علامت لگائیں گے ہم تفصیلیہ کی، اور اب ہم تشریح کا آغاز کریں گے۔ زیر نگاہ متن جو تشریح کے لیے قلم بند کیا جا رہا ہے وہ اشرف صبوحی کی مشہور و معروف تصنیف دلی کی چند عجیب ہستیاں سے ماخوذ ہے۔ مصنف الفاظ کے تیور کو قلم کی روشنائی سے قفسے کاغذ پر مقید کرتے ہوئے ہمیں ایک فرضی کہانی کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں مستقبل شناس ہونا چاہیے، آنے والے کل کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، ورنہ محتاجی ہمارا مقدر ٹھہرے گی اور میانہ روی اختیار کرنے سے آنے والی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اب آگے ہم اس میں مصنف کا اسلوب بیان لکھیں گے کہ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال، وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ اب آگے لکھیں گے کہ تشریح طلب اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ سیدانی بھی پرستان سے ہو کر آئی ہیں۔ چونکہ ان کی گفتگو میں پرستان کے قصے ہوتے تھے، سردیوں کی راتوں میں بچے لحافوں میں دبکے ہوئے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ سیدانی بھی کہانی شروع کرنے لگی ہیں تو سب ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ انگیٹھی جل رہی تھی۔ میر صاحب کی بیوی نے سیدانی بی سے کہا، سنا ہے تمہیں بھی پرستان کے کچھ لوگ اپنے ساتھ لے گئے تھے اور بہت تحائف سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں یہ بات سچ ہے، مجھے پرستان کے لوگ لینے آئے تھے۔ مجھے پہلے سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری بڑی عزت و تکریم کر رہے ہیں۔ تب میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر عزت سے رکھیں گے تو ان کا کام کرنے میں کیا حرج ہے۔ ایک بزرگ کا قول پھر یہاں پر ہم لکھیں گے کہ محنت کی مثال اس درخت کی سی ہے جو اپنے وقت پر پھل ضرور دیتا ہے۔ پھر پہلی دفعہ مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ پرستان سے آئے ہوئے ہیں، یہ وہاں کے جن اور پریاں ہیں۔ اس وقت میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اللہ کو یاد کرنا شروع کیا تو اس سے ڈر دور ہو گیا۔ پہلی دفعہ وہ مجھے کچھ دنوں کے بعد ہی چھوڑ گئے تھے، دوسری دفعہ میں خود ہی مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، اچھا معاوضہ دیتے ہیں اور واپس چھوڑ کر بھی جاتے ہیں۔ ویسے بھی میرا یقین ہے اور ایمان ہے کہ جس نے اللہ پر یقین رکھا تو کوئی مخلوق بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے اور تقاضا بھی ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے
کہ ہم ایمان کو مضبوط رکھیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ایمان کی مضبوطی ہی انسان کو صدمات اور تکالیف سے نجات دلاتی ہے۔ ان لوگوں نے پرستان میں میری اتنی خدمت کی، میری اتنی خاطریں کیں کہ دنیا میں کسی نے اتنی خدمت کب کی ہوگی۔ انہوں نے دنیا اور پرستان کی سوغات میرے سامنے لا کر رکھ دی۔ وہ خدمت اور خاطریں مجھے ساری زندگی یاد رہیں گی۔ پرستان کی پریوں نے میری خدمت کرنے کی حد کر دی۔ جی یہ تھی اقتباس کی تشریح۔ آپ اسے اچھے طریقے سے پڑھیں اور غور و فکر کریں اس پر، اور اگر اشعار نہ بھی ہوں تو ہم نے اس میں 2 اقوال شامل کر لیے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی تشریح بہترین ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو یاد بھی رکھیں گے اور اسی پیٹرن کو فالو کریں گے۔ اللہ حافظ۔